نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سامعین کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پاکستان میں جو آج کل ایک ٹرینڈ چلایا ہوا انہوں نے کہ قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، احمدی کافر ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس بنا پر کافر کہتے ہیں ہمیں۔ مثلا میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا میں تحریری طور پہ بھی سوال اپنے پیج پر لگا چکا ہوں، مگر آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ لگایا محمد حسین بٹالوی نے۔ محمد حسین بٹالوی اہل حدیث تھا، تو اہل حدیث جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر و مرتد ہیں۔ تو جب اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل حدیث کافر ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک اہل سنت والجماعت کافر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی کلمہ کو کافر کہتا ہے تو وہ کلمہ کفر اسی پر لوٹ جاتا ہے، تو اس حدیث کے تحت اہل سنت والجماعت نے جو اہل حدیث کو کافر کہا تو وہ خود کافر ہو گئے، اور اہل حدیث نے جو اہل سنت والجماعت کو کافر کہا تو اس حدیث کے تحت وہ خود کافر ہو گئے۔ تو سوال یہ میرا بنتا ہے جو میں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ایک کافر کا فتویٰ کفر کسی مسلمان پر صادر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک عیسائی یا ایک ہندو یا ایک ملحد یہ فتویٰ لگائے کہ فلاں مسلمان کافر ہے، تو کیا اس فتوے کی، اس کفر کے فتوے کی اسلام میں کوئی حجت ہے؟ قطعی نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت نے اگر ہمارے خلاف فتویٰ لگایا یا ان 72 لوگوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لگایا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں۔ مثلا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کافر ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کافر ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کافر ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کو کافر و مشرک، زندیق، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جب ان ساروں کا آپس میں واجب القتل کے بھی کئیوں کے فتوے ہیں، کیونکہ ان کے بقول جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے، تو ان کے جو فتوے ایک دوسرے کے خلاف جو کہ سنی جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، تو اس حساب سے سنی جو واجب القتل ہے دیوبندیوں کے نزدیک، وہابیوں کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک، اور سنی جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، تو اس گستاخ رسول کو پھر واجب القتل قرار دیں یہ، کیونکہ ان کے بقول تو واجب القتل ہے گستاخ رسول۔ تو ان کے آپس میں ہی اس طرح کے فتوے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ واجب القتل ہیں، تو ان جو بقول ہے احادیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اور ان کے اپنے قولوں قرار کے اور ان کے اپنے فتووں کے نزدیک یہ ایک دوسرے پر کفر کا فتوی لگا کے خود ہی کافر ہو چکے ہیں۔ تو ایک کافر کا اجماع مسلمان کے برابر کی کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی 72 لوگ جو کافر ہیں، 72 علماء جو ہیں وہ کیونکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں خود نہیں کہہ رہا ان کو کافر، یہ اپنے قول سے، اپنے فتوے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کافر ڈکلیئر ہو رہے ہیں۔ تو 72 سیکٹ جو ہیں یہ کافر ہیں، تو ان کافروں نے اگر مسلمانوں پر یعنی احمدیوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو وہ کون سی اہمیت کا حامل ہے؟ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یا یہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، یہ آج تک مسلمان کی تعریف نہیں بتا سکے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، کیونکہ جو تعریف مسلمان کی یہ بتاتے ہیں کہ اس تاریخ سے مسلمان کی تعریف سے اگر مثال سنی اہل سنت والجماعت مسلمان کی تعریف بتائے تو اس تعریف سے دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ اور دوسرے اکابرین جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ غیر مسلم ثابت ہوتے ہیں، کافر ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اہل حدیث مسلمان کی تعریف بتائیں تو دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت یہ سارے کافر ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ تو ان سے ابھی تک مسلمان کی تعریف ہی ڈسکس نہیں ہو سکی، ان سے مسلمان کی تعریف ہی یہ ڈیفائن نہیں کر سکے ابھی تک، تو یہ کیا کلمہ یہ فتویٰ کفر لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت سے آگاہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔